الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز اور بزرگان محترم، رمضان المبارک 1447 ہجری پورے آباداب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور آج 2 رمضان المبارک سن 1447 ہجری اور 20 فروری سن 2036 جمعہ مبارک کا عظیم دن ہے. جیسا کہ تمام مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایسے ہی تمام دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. سب اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ کوئی سا بھی دن ہو کوئی سا بھی مہینہ ہو. لیکن جیسے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کو ایک خاص نسبت عطا فرما دی اپنی، لہذا جمعے کا دن بقیہ تمام دنوں سے افضل اور بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر دیا، اپنی نسبت اس کو عطا فرما دی. ایسے ہی اس تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، 12 کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. لیکن رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت عطا فرما دی اور فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. رمضان میرا مہینہ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن مقصد یہ بتلانا ہے کہ اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جیسے جمعے کے دن کو ایک خاص نسبت حاصل ہے. تمام دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن جمعہ ان تمام دنوں کا سردار ہے. جو پورے ہفتے میں تمام دن آتے ہیں ان دنوں کا سردار ہے. جمعے کو سردار قرار دیا گیا اور جمعہ ایک عظیم اور ایک مبارک دن ہے. ایسے ہی تمام مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور تمام مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی کہ یہ میرا مہینہ. تو جمعے کا دن تو ویسے ہی ایک فضیلت والا دن ہوتا ہے، وہ کسی بھی مہینے کا ہو. اور پھر جب وہ رمضان کا جمعہ ہو تو ظاہر سی بات ہے جیسے رمضان میں ہر دن کی فضیلت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی. اور سنیچر اتوار پیر منگل کو دوسرے مہینوں کے اور رمضان کے سنیچر اتوار پیر منگل کو عام دنوں سے اچھے ہیں، عام دنوں سے زیادہ برکت والے ہیں، عام دنوں سے زیادہ ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ایسے ہی جیسے عام جمعہ ایک عظیم اور مبارک جمعہ ہوتا ہے، تو رمضان کا جمعہ جو ہے وہ دوسرے جمعوں کے مقابلے میں اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے اور مبارک دن ہے اور عظمت والا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی ترغیب فرمایا کرتے تھے اور رمضان المبارک کے لیے تیار کرتے تھے. رمضان المبارک کے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو رمضان کے شروع ہی میں، رمضان کی آمد سے پہلے اور رمضان کے بالکل اوائل میں بتلا دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس مہینے کی قدردانی کریں اور اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور پھر اس مہینے کو جس طریقے سے گزارنا چاہیے اس طریقے سے گزاریں. تو ایک تو چیز جو سب سے بڑی ہے جس کی وجہ سے رمضان جانا جاتا ہے وہ ہے روزہ.
بولتا ہے اور سننے والا سنتا ہے، جو پہلا تھوٹ ذہن میں آتا ہے وہ روزے کا آتا ہے کہ رمضان کا مطلب روزہ. یہ ایک بالکل لازم چیز ہے رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی. رمضان کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مہینہ. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو حکم دیا روزے کا، جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، روزے فرض کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا استحضار پیدا ہو، اور تم گناہوں سے پاک زندگی ہو. یہ روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور روزے کی فرضیت اسی آیت سے ثابت ہو جاتی ہے، اور اسی آیت کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کو بتلایا، اور کچھ اور باتیں قدر تفصیل کے ساتھ اس ماہ مبارک کے بارے میں بیان فرمائی. مشہور حدیث ہے جو کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی ہے، لیکن میں لفظ بلفظ حدیث کا متن پڑھ کر کے آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. لمبی حدیث ہے تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکے اور پتہ چلے کہ کیا کیا باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ روزے تو ہے ہی ہے، روزے کے علاوہ اور کیا کرنے کے کام ہے اس ماہ مبارک کے اندر، اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور کن چیزوں میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہم سب کو جمع فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینے نے، ایک مبارک مہینے نے سایہ کر لیا ہے، یعنی آ گیا ہے، سایہ فلن ہو گیا ہے، یعنی تمہارے اوپر آ چکا ہے ایک ایسا مہینہ جو کہ عظیم بھی ہے، مبارک بھی ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ پورے رمضان کا تعارف اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے ہیں صحابہ سے. صحابہ جمع ہیں، صحابہ کو مخاطب فرما کر آپ اس مہینے کے بارے میں پورا اس مہینے کا تعارف کرایا جا رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہی مضمون قرآن میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے. یہی مضمون حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے اس مہینے میں جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں کی نفلی عبادت سے. پھر آگے فرماتے ہیں شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمایا. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمایا ہے. قیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے، یعنی رات کی نفلی عبادت کو ثواب کی چیز بنایا ہے. اس میں 20 رکعت تراویح بھی شامل ہے اور 8 رکعت تہجد کی نماز بھی شامل ہے. جو رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرے گا اور تہجد کا اہتمام کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا. تو اس کے رات کے قیام کو، یعنی رات کی نفلی عبادت کو تطوع، یعنی ثواب کی چیز بنایا ہے، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جو شخص اس مہینے کے اندر کوئی ایک نفلی عبادت کے ذریعے ثواب حاصل کرے، کوئی نفلی عبادت کرے، کوئی نفلی عمل انجام دے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں کوئی فرض کام کیا. یعنی کوئی بھی نفلی عبادت اس مہینے کے اندر جب بندہ انجام دے گا تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں دیگر مہینوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو. اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فرض سے عطا فرمائے. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70
اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں کوئی 70 فرض ادا کیا۔ جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا مرحمت فرماتے ہیں جیسا کہ غیر رمضان میں کسی نے 70 فرض ادا کیا۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کائے کا مہینہ ہے یہ؟ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کی تعریف میں بہت بار یہاں بیان میں کر چکا ہوں کہ صبر کے کئی معنی ہیں۔ صبر ایک تو یہی ہے کہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کسی نے کوئی تم پر ظلم کر دیا ہے تو اس ظلم پر صبر کرنا، یہ ایک صبر ہے۔ روزہ لگ رہا ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، اس پر واویلا نہ مچانا، شور شرابہ نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرنا صبر۔ تراویح میں نماز پڑھنے میں پیروں میں درد ہو رہا ہے، 20 رکعت پڑھنا ظاہر یوز ٹو نہیں ہوتے نا، اچانک 20 رکعت کا اضافہ ہو جانا عادت نہیں ہوگی، زور پڑتا ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن پوری بشاشت کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں تو امام رکوع میں گیا تب پیچھے سے چلے گئے، یا پھر ہر 4 رکعت کے بعد ٹانگیں سیدھی کی جا رہی ہیں، یہ نہ کرنا، بلکہ پوری بشاشت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک نعمت ہے اللہ کی جو صرف اسی مہینے میں مل رہی ہے۔ آپ 11 مہینے کسی کو لاکھوں روپے بھی دیں گے کہ آؤ 20 رکعت پڑھاؤ، کوئی آپ کو نہیں ملنے والا، اور نہ کوئی پڑھنے والا، نہ کوئی پڑھانے والا، نہ ایسی مجلسیں، نہ ایسی نورانیت آپ کو نصیب ہونے والی۔ یہ صرف چند دنوں کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو نعمت سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھ کر پوری بشاشت کے ساتھ پڑھنا، اور جو بھی اس میں تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کرنا اور اس کو ہنسی خوشی بشاشت کے ساتھ برداشت کرنا، یہ بھی صبر۔ تو فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا ہے؟ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر وہ آگے اس کا بدلہ فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَثَوَابُهُ جَنَّةٌ، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ جو صبر کرے گا، روزے کی آئی ہوئی تکلیف کو برداشت کرے گا، یا کسی کی جانب سے کوئی کہی ہوئی بات کو برداشت کرے گا، تراویح میں جو اس کو مشقت ہو رہی اس کو بشاشت کے ساتھ برداشت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ صبر کا بدلہ اسے جنت دیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کے غم کو دور کرنا، کسی کے غم کے ہلکا کرنے کا سبب بن جانا، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بن جانا۔ کوئی غمزدہ ہے، کوئی تکلیف زدہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کی کسی طریقے سے جس نوعیت سے آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کر دینا۔ پیسے کے ذریعے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اس کے پاس جا کر اپنا کچھ وقت دے دیں، اس کی کچھ خدمت کر دیں، 2 میٹھے بول بول دیں، 2 تسلی کے الفاظ بول دیں، کسی بیمار کی عیادت کے لیے اسپتال چلے جائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے پھلوں کی ٹوکری لے کر کے جائیں، آپ کی حیثیت نہیں، آپ ویسے اس کے پاس چلے جائیں، کچھ وقت اس کے پاس گزاریں، یہ سب غمخواری میں آتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا۔ پھر آگے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب رزق میں صرف کھانا نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں جب رزق کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں یہی رزق ہے۔ رزق کا ایک وسیع مفہوم ہے، ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ رزق میں کھانا پینا بھی آ گیا، رزق میں اولاد کی بھی برکت آ گئی، رزق میں زبان کی بھی برکت آ گئی، رزق میں گناہوں کی معافی بھی آ گئی۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مومن کی مال میں بھی برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے کھانے میں بھی برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کی اولاد میں بھی برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رِقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو وہ کسی ایک روزے دار، صرف ایک کا لفظ ہے، کسی ایک روزے دار کو بھی روزہ افطار کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا اور اس کے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی جو شخص ایک روزے دار کو بھی خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے روزہ افطار کرائے تو اتنی بڑی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ اس کے ذریعے جہنم سے نجات پائے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا جبکہ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک سوال کا جواب دے دیا
کہ جو روزے دار ہے وہ اس کے دل میں کہیں خیال آئے کہ یار اتنی بڑی فضیلت بتائی ہے تو اس نے ہمیں روزہ افطار کرا دیا تو اس کا مطلب کہ ہمارا ثواب اس کو مل گیا. یہ ایک ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ ہم نے اس کے یہاں روزہ افطار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ افطار کرائے تو اس کو تو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے, لہذا روزہ تو ہم نے رکھا تھا اور اس نے بس اتنا کیا کہ ہم کو وہ الو کھلا دیے, تھوڑی سی بریانی کھلا دی اور لسی پلا دی اور یہ کر دیا اور سارا ثواب یہ مار لے گیا. تو اس سوال کو ضائع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تسلی دی کہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا, لیکن روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ اللہ کے یہاں ملے گا. وہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کا دینا ہے. اللہ کے خزانوں میں تو لامحدود ساری چیزیں ہیں, کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ کسی کا ثواب کاٹ کر دوسرے کو دے, بلکہ اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جس نے روزہ رکھا, اور جو روزہ افطار کرائے گا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا اور اس کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. آگے فرما, اب اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا کیونکہ اتنی فراوانی نہیں تھی صحابہ کے پاس جو آج کل ہمارے پاس الحمدللہ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہوگی. صحابہ کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ بہت تھا لیکن اتنی وسعت نہیں تھی مال میں. تو صحابہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم, ہم میں سے ہر ایک اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں ہے, اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کرائیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فقال رسول اللہ یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مضغة لبن. یہ جو ثواب ہے یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں, اگر کوئی ایک کھجور سے بھی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے اور پھر فرمایا یا ایک گھونٹ لسی پلا دے تو بھی یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرمائے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کھلایا جائے اور بریانی کی دیگیں چڑھائی جائیں اور طرح طرح کے انواع و اقسام ہو, دسترخوان پر کئی قسمیں لگی ہوں تبھی یہ پتہ چلے. آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں یا افطار پارٹیاں بھی ہونے لگی ہیں تو اس میں انواع و اقسام جب تک نہ ہو, اب اس کی وجہ سے اگر کوئی کم میں کرانا چاہتا ہے تو اس کی ہمت ٹوٹتی ہے کہ بتاؤ یہ کہیں گے ارے روزہ افطار کرایا بس کھجور اور پانی رکھ دیا اور دو پھلکی رکھ دی اور بیسن کی یہ چیز پکوڑیاں رکھ دی بس, اور جب تک بریانی نہ ہو تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ روزہ افطار کہاں ہوا. کم از کم بریانی تو ہونی چاہیے, ایک لازم چیز بن گئی ہے کہ اگر افطار میں بریانی نہیں تو پھر روزہ افطار نہیں. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بریانی پر ثواب موقوف نہیں, انواع و اقسام کے کھلانے پر بھی ثواب موقوف نہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو کھلاؤ, اخلاص کے ساتھ وہ بھی کھلاؤ, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ جب یہ ہوگا تبھی روزہ افطار کرائیں گے, ایسا سمجھنا غلط ہے. بلکہ اپنی وسعت کے مطابق جو ہو سکے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا اگر موقع ملتا ہے تو کرانا چاہیے. اتنا بڑا ثواب اس سے اگر محرومی ہوتی ہے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر دی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران. اس کا پہلا حصہ رحمت ہے, دوسرا حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی. اور قدر تفصیل اس کی اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کی جائے گی. آج جو ہمیں باتیں سیکھنے کو ملی ہیں ان میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ یہ مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے. تو ہمیں صبر کرنا ہے اس مہینے کے اندر, روزے میں آنے والی پریشانی کے اوپر بھی اور تراویح میں پیش آنے والی دقت پر بھی. یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں, ایک دن دو دن تعداد بڑھتی ہے, دوسرے دن تیسرے دن کے بعد سے تراویح میں تعداد گھٹنے لگتی ہے. کیا وجہ؟ مطلب یہ کہ ایک دن 20 رکعت آپ نے پڑھی پر اس کے بعد سے قابل برداشت ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چند دنوں کی رحمت ہے, اس کے بعد یہ رحمت پورے 11 مہینے تک نصیب نہ ہوگی. تو اسی لیے ہمیں ہر چیز کو نعمت سمجھ کر کے بشاشت کے ساتھ برداشت کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے نوافل کے ذریعے. تو ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں 20 رکعت نوافل؟ کون مائی کلال ہے اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں 20 رکعت نوافل رات میں پڑھ لوں گا اور تراویح نہیں پڑھوں گا؟ کوئی ایک نہیں کہہ سکتا. جب ماحول میں آپ 20 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں, امام پڑھا رہا ہے 20 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں, 200 آدمی پڑھ رہے ہیں آپ 20 رکعت نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ اکیلے کھڑے ہو کر کے 20 رکعت پڑھیں گے. اگر آپ کو اکیلے پڑھنی ہوگی تو آپ یہاں کھڑے ہو کر کے نہ پڑھ رہے ہو. تو اس سے بہترین موقع کیا ہوگا کہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور پورا مجمع سجایا جا رہا ہے آپ کے لیے, ایک مسجد کے اندر انتظام کیا گیا آپ کے لیے, ایک حافظ تراویح پڑھا رہا ہے آپ کے لیے, اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں, آپ اتنا وقت نہیں نکال سکتے, اتنی
تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے آپ آ کر کے 20 رکعت تراویح پڑھیں تاکہ ایک عظیم ثواب اور ایک عظیم اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اسی لیے ہر ایک کو عزم کرنا چاہیے، جس نے 2 تراویح پڑھی ہیں مبارکبادی کے مستحق ہیں، عزم کرنا چاہیے کہ پورے مہینے تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جس نے 2 روزے رکھے ہیں مبارکبادی کے مستحق ہیں، عزم کرنا چاہیے کہ پورے ماہ انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ لیکن جس نے بھی کسی بھی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، مشغولی کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے تراویح اس کی چھوٹ گئی یا علیاذ باللہ کسی کا روزہ چھوٹ گیا، تو فوراً استغفار کرنا چاہیے اور ابھی عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آج سے تراویح کا بھی اہتمام کریں گے۔ اور اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہے علیاذ باللہ تو وہ عزم کرے کہ انشاءاللہ جو 2 روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کریں گے انشاءاللہ اور بقیہ تمام روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔